اختلاف چاہے فکری اختلاف ہو، چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہو، چاہے وہ جماعتی اختلاف ہو، چاہے وہ مسلکی اختلاف ہو، چاہے وہ گھریلو یا خاندانی اختلاف ہو، اختلاف کی اسلام میں کوئی گنجائش اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ نفرت میں بدل جائے، وہ تعصب میں بدل جائے، وہ دشمنی میں بدل جائے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بدل جائے۔ آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ امت واحدہ ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں نا آپ۔ اللہ پاک کے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو مخاطب کر کے کہ اے کعبہ، تیری حرمت ایک مسلمان کی حرمت سے بڑی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا احترام تیرے احترام سے بڑا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین خطبہ جمعہ، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، میں جس مختصر موضوع پر آپ سے آج گفتگو کروں گا، اگر اس کو ایک لفظ میں بتاؤں آپ کو کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، تو وہ یہ امت کے جو زوال کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمارے عروج کے لیے قرآن کی راہیں کیا ہیں۔ یعنی موجودہ زمانے میں ہمارے حالات کے ذمہ دار کون کون سے عوامل ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے زوال کو، اپنی پسماندگی کو اور ذلت و رسوائی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس پہ بات نہیں کرنا کہ ہماری زوال کی انتہا کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، بس اسی پہ بات کرنا کہ ہمارے زوال کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ہمارے زوال کی جو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ حق بھی ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم دونوں قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن یہ ایمان اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں قرآن چاہتا ہے۔ قرآن کو ماننے کا مطلب قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کی ریڈنگ بھی ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ماننے کے اور بھی معنی ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہوں گے، لیکن صرف میں تذکیر کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکالا، تو جنت سے نکلتے نکلتے شیطان نے اللہ کی جناب میں ایک وعدہ کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اسی انسان کی وجہ سے تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا، تو میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر آگے کے الفاظ ہیں لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، تیرے بندوں کی اکثریت کو تیرا نافرمان بنا کے رکھ دوں گا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے جس پہ بیٹھنے کی شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا؟ یہی قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، تو اللہ پاک سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ جو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں نا اللہ پاک سے ہم، اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک پورا قرآن ہمارے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے. قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، قرآن کے ماننے والے بن جاؤ، تم سیدھے راستے پہ چلنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. تو شیطان کا جو پہلا حملہ ہے وہ یہی ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھنے والے بھی اس دنیا میں موجود رہیں. میں جس علاقے سے ہوں، جس گاؤں، جس دیہات سے ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے ہمارے بچپن میں، ہم نے اپنی دادیوں کو دیکھا ہے، اپنی نانیوں کو دیکھا، اپنی اماں کو بھی دیکھا ہے. وہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی اذان کے بعد ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں سے قرآن مجید کی پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. لیکن اب کا زمانہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں اسی گھر میں ہوں، اسی گاؤں میں ہوں، اسی محلے میں ہوں، اسی علاقے میں ہوں، گھروں سے خال خال قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں. تو قرآن کا جو پہلا حق ہے، قرآن سے ہمارا جو پہلا تعلق ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے. یہ آپ کو الا ماشاء اللہ چند لوگ نظر آئیں گے جو پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں. یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے. اب جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان پہ شیطان حملہ کرتا ہے کہ بھئی یہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن کو ختم کر لیں، رمضان میں قرآن مجید تراویح کی نماز میں سن لیں، جمعے کے دن سورہ کہف کی بھی تلاوت کر لیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نہ ملے. اور یہ دیکھ لیجئے آپ، آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے سمجھنے والوں کی تعداد بڑھی ہے. تو جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان ان پہ بھی حملہ کرتا ہے. ارے میاں قرآن مجید کو سمجھ لو، قرآن مجید کے عالم بن جاؤ، قرآن مجید کے محقق بن جاؤ، قرآن مجید کے مفسر بن جاؤ، قرآن کے عالم کہلاؤ تم، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی تجھے توفیق نہ ملے. یہ شیطان کا تیسرا حربہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے سماج کے لیے کیا پیغام دیا؟ قرآن نے جائیداد کے بٹوارے کا کیا نظام بنایا؟ قرآن نے ہمارے معاملات کو حل کرنے کے لیے کون سا اصول بنایا؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو قرآن کے ان قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، شیطان ان پہ بھی حملہ کرتا ہے. ارے آپ قرآن پر عمل کر لیجئے، لیکن ذاتی حیثیت تک رکھیے. آپ قرآن کے پیغام کو لے کر عالمگیر نظام کے تحت، ایک عالمگیر موضوع کے تحت قرآن کی عالمگیریت کو، قرآن کی آفاقیت کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی کوشش نہ کریے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں بھی شیطان نے حملہ کیا ہے. تھوڑے سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، چند لوگ مل جائیں گے، آٹے میں نمک کے برابر مل جائیں گے، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے نظام کے غلبے کی جہد کرنے والے لوگ ہوں، قرآن کے نظام کو دنیا میں لاگو کرنے والے لوگ ہوں، نظام قرآن کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہوں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اگر ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے تو یہ لوگ تو شاید نظر آ جائیں جو یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنے والے لوگ ہیں، ہم دنیا انسانیت تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے والے لوگ ہیں، ہم محمد عربی کے ماننے والے لوگ ہیں. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا، تمام عالم عرب میں پہنچایا، ہم اسی نبی کی امتی، ہم بھی قرآن کے پیغام کو لے کر اپنے برادران وطن تک جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال ایک بڑا اور بنیادی کام یہ ہے کہ قرآن کی حقوق کو ادا کرنا، اور قرآن کے یہ حق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. یہ امت کے عروج کی پہلی راہ ہے. دوسرا کام کیا ہے ہمارا؟ بہت مختصر وقت میں بہت مختصر سی باتیں بتاؤں گا. دوسرا کام کیا ہے ہمارا؟ اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے مضبوط تعلق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. میں نے کہیں سنا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مردہ کی ہوئی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں 70 شہداء کے برابر اجر دیتا ہے. ہونا بھی چاہیے. رسول اللہ کی جو سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، آپ اسے زندہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیے، اللہ پاک بڑا اجر دے گا آپ کو. لیکن اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے،
اماں خدیجہ سے کہا کہ زملونی، مجھے اڑا دو۔ اماں خدیجہ نے پوچھا میرے سرتاج کیا بات ہے، خیریت ہے نا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اماں خدیجہ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، میرے سرتاج آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ ابھی تو نبی بنائے گئے، ابھی تو دعوت کا کام بھی شروع نہیں کیا، ابھی تو گھر آئے ہیں۔ اماں خدیجہ سے بھی کوئی بات نہیں کی، ابھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اماں خدیجہ نے کیا فرمایا؟ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین مت رہیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوالٹی پرسن آدمی ہیں، آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، اس خوبی جس آدمی کے اندر ہوتی ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے، دنیا چلانے والے کا بھی نظام ہے کہ وہ کس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے انک لتصل الرحیم، آپ نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی ہے، آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی ہے، آپ ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا؟ بتحمل الکل، آپ گرتوں کا سہارا ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اماں خدیجہ نے کیا فرمایا؟ آپ کماتے ہیں، وَتَقْسِب، آپ کماتے ہیں، آپ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن آپ کی خوبی کیا ہے کہ وَتَقْسِبْ الْمَعْدُومِ، کما کر لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوالٹی ہونی چاہیے امت کے اندر، امت کے ہر فرد کے اندر، کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں کوئی یتیم ہو، کوئی پریشان حال ہو، اس کی خبرگیری کرنا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ہم خیر امت ہیں، تو اللہ کے رسول کی یہ سنت مردہ ہو رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ امت کو زوال کے دور سے نکالنے کے لیے آپسی اختلاف سے دور ہو جانا۔ آپسی اختلاف بہت بڑا ہے، لیکن میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، میں صرف ایک چیز کی بات کرتا ہوں۔ اختلاف چاہے فکری اختلاف ہو، چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہو، چاہے وہ جماعتی اختلاف ہو، چاہے وہ مسلکی اختلاف ہو، چاہے وہ گھریلو یا خاندانی اختلاف ہو، اختلاف کی اسلام میں کوئی گنجائش اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ نفرت میں بدل جائے، وہ تعصب میں بدل جائے، وہ دشمنی میں بدل جائے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بدل جائے۔ آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ امت واحدہ ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں نا آپ، اللہ پاک کے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا، اللہ پاک کے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ پاک کے گھر میں کوئی کسی کی غیبت بیان نہیں کرتا، اللہ پاک کے گھر میں کوئی کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پلس یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کا جو سب سے بڑا گھر ہے، حرم خانہ کعبہ، اس کا ہمارے دلوں میں کتنا احترام ہے۔ احترام کی انتہا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ سونے جاتے ہیں تو رات میں اپنا پیر قبلہ کی طرف کر کے نہیں سوتے، یہ قبلہ کی بے حرمتی ہوگی۔ ہمارے گھروں کے جو استنجا خانے ہیں وہ پورب اور پچھم نہیں ہوتے، اتر اور دکن ہوتے ہیں، یہ کعبے کا احترام ہے۔ اتنا احترام ہے کعبے کا اللہ پاک کے گھر کا۔ ایک حدیث میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو مخاطب کر کے کہ اے کعبہ، تیری حرمت ایک مسلمان کی حرمت سے بڑی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا احترام تیرے احترام سے بڑا ہے۔ تو مسلمان کے احترام، مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت سب سے بلند ہونی چاہیے۔ کسی کو رسوا کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس تعلق سے بھی ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، گھر سے لے کر خاندان، خاندان سے لے کر معاشرہ، معاشرے سے لے کر ملک اور پورے عالمی پیمانے پر اس چیز کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر غزہ کے مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔
غزہ کے مسلمانوں کے درد کو محسوس کرنا، غزہ کے مسلمانوں کے غم پہ غم زدہ ہونا اور غزہ کے مسلمانوں کی خوشی میں خوشیاں منانا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ امت واحدہ ہونے کے بجائے امت مختلفہ ہونے کا ثبوت پیش کر دے۔ میرے قتل پر آپ بھی چپ تھے، آپ کے قتل پر میں بھی چپ، میرا نمبر اب آیا ہے، میرے بعد کا نمبر آپ کا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے نمبر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، چاہے ملکی حالات ہوں چاہے عالمی حالات ہوں، ہمیں امت واحدہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا اور آخری کام جس کی طرف مجھے آپ کی اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارا اللہ پاک سے گہرا تعلق ہو۔ اللہ پاک سے گہرا تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہم، دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہوگا آپ نے، دنیا کے بہت سارے مذاہب اس وقت ہیں، پائے جاتے ہیں، اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کریں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے اس بات پہ زور دیا جس پہ قرآن نے زور دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جس بات کی تعلیم دی وہ تعلیم جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، آپ یہودیت کا مطالعہ کریں، آپ ہندوازم کا مطالعہ کریں، آپ ویدا اور اپنشدا کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کتابوں کے بنانے والوں نے، لکھنے والوں نے اپنے ماننے والوں کو کس بات کی تعلیم دی ہے، لیکن قرآن نے اپنے ماننے والوں کو کس بات کی تعلیم دی ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تعلیم کی پہلی بنیاد تعلیم ہے، پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ امت کے عروج کی راہیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ایک ایک فرد کو امت کے عروج میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ زوال کے زمانے میں ہمیں عروج کی طرف بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے والے افراد بنانے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت کے ایک ایک فرد کو امت کے نشان شانیہ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو قرآن کی طرف بڑھنے کی، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔